دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید اور محبت برا سلام۔ کوہ نور ہیرے کی کہانی سے تو بہت سے لوگ واقف ہوں گے، لیکن تخت طاؤس کی داستان سے لوگوں کو اتنی شناسائی نہیں۔ سونے سے مرصع اس تخت کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ دلی کے لال قلعے کے دیوان خاص میں رکھا گیا۔ اس تخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بنانے میں تاج محل سے بھی زیادہ رقم خرچ ہوئی۔ اصلی تخت طاؤس مغل بادشاہوں کے پاس 1739 تک قائم رہا۔ اس کے بعد اس کو ایران کا بادشاہ نادر شاہ درانی لے گیا۔ اس تخت کے علاوہ وہ کوہ نور ہیرا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تخت طاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسے نادر شاہ درانی اپنے ساتھ لے گیا تو پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک اور تخت طاؤس دلی کے لال قلعہ کے اندر رکھا گیا، جسے اس کا متبادل کہا گیا۔ تخت طاؤس 22 مارچ 1635 میں مکمل کیا گیا، جب شاہ جہاں کو اقتدار سنبھالے ہوئے 7 برس بیت چکے تھے۔ اس تاریخ کا انتخاب نجومیوں نے کیا کیونکہ یہ تاریخ بہت ہی اہم تھی۔ ایک تو عید الفطر بھی اسی دن کو تھی اور دوسرا یہ کہ جشن نوروز بھی اسی دن کو منایا جاتا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور اس کے مصائب کشمیر سے واپس آ رہے تھے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ نوروز کا تیسرا دن بادشاہ سلامت کے لیے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ اس دن دلی میں داخل ہوں اور تخت طاؤس پر جلوہ افروز ہوں۔ شاہ جہاں کی وفات کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے تخت طاؤس سنبھالا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ تخت پر بیٹھا۔ بہادر شاہ کا اقتدار صرف 5 برس ہی ممکن رہا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ درانی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا، اس کے نتیجہ میں جنگ کرنال ہوئی۔ یہ 13 فروری 1739 کا واقعہ ہے۔ نادر شاہ دلی میں داخل ہوا تو اس نے ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ واپسی پر نادر شاہ کوہ نور سمیت تخت طاؤس بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر جب نادر شاہ کو 19 جون 1747 کو اپنے افسروں نے قتل کروایا تو تخت طاؤس غائب ہو گیا، جس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔